تعارف ہوا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسٹاک خریدنا چاہ رہا ہے تو ایک تو اس کے لیے بینک اکاؤنٹ چاہیے رہتا ہے، اور دوسرا ڈیمیٹ اکاؤنٹ چاہیے رہتا ہے، اور تیسرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ۔ تو یہ 3 اکاؤنٹ چاہیے رہتے ہیں، یعنی جب آپ اسٹاک خریدیں گے تو وہ آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے واسطے سے ہوگا، اور جو آپ کا محفوظ ہوگا وہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے اندر، اور جو بینک اکاؤنٹ ہوگا اس سے آپ کا ٹرانزیکشن ہوگا پیسوں کا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا اور اسٹاک خریدنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں پیسے سے پیسے کمایا جا رہا ہے، پیسے پر پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو اب پیسے پر پیسہ کمانا حرام ہے، تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ علماء، یعنی جب عرب کے بھی کچھ علماء یہ کہتے ہیں اور مطلب عجم کے بھی کچھ علماء یہ بات کہتے ہیں، لیکن جو آدمی شیئر مارکیٹ کی پوری حقیقت سے واقف ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں صرف پیسے سے پیسے نہیں کمائے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں پارٹنرشپ کا معاملہ ہے۔ جو شیئر ہولڈر ہے وہ اس کمپنی کا اتنے حصے کا مالک ہے۔ تو ایک تو رائے یہ ہوئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ پارٹنرشپ کیسے ہے؟ کیونکہ جو پارٹنرشپ کی اسکالرز نے ٹائپس بیان کر رکھی ہیں، تو ان ٹائپس میں سے کسی ٹائپ کے اندر یہ والی پارٹنرشپ نہیں آتی جی، یعنی انہوں نے جو بیان کر رکھی ہیں وہ اس کو اردو میں بولتے ہیں شرکت ابدان، شرکت عنان، شرکت مفاوضہ، فلاں کئی طرح کی۔ تو اس میں ایک چیز یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ جو کلاسیکل لٹریچر کے اندر یا پہلے کے علماء نے پارٹنرشپس کی جو ٹائپس بیان کی تھیں وہ ٹائپس بیان کی تھی جو ان کے زمانے کے اندر وجود میں آئی تھیں، انہوں نے وہ ٹائپس بیان کر دیں اور اس کا حکم بیان کر دیا۔ اچھا انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اس کے علاوہ پارٹنرشپ کی کوئی اور ٹائپ نہیں ہو سکتی، پارٹنرشپ کی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ اچھا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ تجارت کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تجارت کا طریقہ ہے تو وہ کیا ہے؟ الاؤڈ ہے، ہوگا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، بس یہ کہ اس میں جو ہے کوئی بھی تجارت ہو شریعت کے کسی اصول سے نہ ٹکراتی ہو، یعنی اس میں انٹرسٹ نہ پایا جائے، اس کے اندر گیملنگ نہ ہو، اس کے اندر انسرٹینٹی نہ ہو وغیرہ۔ یہ چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی ہیں، جو اصول بیان کیے گئے، تو پھر کوئی بھی تجارت کا طریقہ ہو وہ جائز قرار پائے گا۔ اچھا یہ جو آپ کی اسٹاک یعنی شیئرز ہیں، یہ پارٹنرشپ کی ایک صورت ہے جس سے آپ نے ذکر کیا کہ سلیپنگ پارٹنرشپ کے تحت آئے گا۔ یہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی حیثیت وینچر کیپٹلسٹ کی ہے، اور جس کو آپ دے رہے ہیں وہ ایک طریقے سے ورکنگ پارٹنر وغیرہ میں ان کی جو ہے حیثیت ہو جائے گی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ پارٹنرشپ تو جائز ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پارٹنر 2 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 10 اور 20 ہو سکتے ہیں، تو 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 1 لاکھ سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو شیئرز ہیں یہ مثلا 1 لاکھ یا اس سے زائد پارٹنرز کو باندھنے کا تو نام ہے تو اسلامکلی شیئرز کے کانسیپٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شیئر بازار کے اندر صرف شیئر ہی نہیں بیچے جاتے ہیں، صرف شیئر ہی کی جو ہے ٹریڈ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر شیئرز بھی بیچے جاتے ہیں، اس کے اندر بانڈز بھی ہیں، اس کے اندر ڈیبینچرز بھی ہیں، اور اس کے اندر ڈیریٹیوز بھی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ یعنی ڈیبینچرز کے بارے میں اور بانڈز کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ ظاہر ہے وہ قرض کی صورت ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور ڈیریٹیوز کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، تو شیئرز بہرحال جائز ہیں۔ اچھا اب اس زمانے میں بات کیا ہے؟ اس زمانے میں بات یہ ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں سیونگ ہے، اب اس سیونگ کو اٹھا کر ہم بینک میں رکھ دیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، اس پر ہمیں ملے گا 3% یا 4% ریٹرن، تو وہ کلیئر کٹ میرے لیے حرام ہے۔ ہم ان سیونگز کو اٹھا کر ایف ڈی کرا لیں،
ہمیں ریٹرن زیادہ ملے گا، 5% ملے گا، 6% ملے گا، لیکن کلیئر کٹ وہ میرے لیے حرام ہے۔ اور اگر دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تب بھی میرا نقصان ہو رہا ہے، یعنی اگر وہ پیسے میرے پاس رکھے ہیں تو وہ خود اپنے آپ گھٹ رہے ہیں، یعنی جیسے برف گھل رہی ہوتی ہے وہ پیسے میرے پاس ایسے ہی کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ڈاٹا ہے انفلیشن کا وہ تقریباً ایسے ہی بتایا جاتا ہے 6 یا 7، لیکن اس میں بہت سی چیزیں انکلوڈ نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو آپ شامل کر کے دیکھیں گے تو انفلیشن ریٹ آپ کا بیٹھے گا کوئی 12%، اور یہاں آپ کو سیونگ اکاؤنٹ میں 3-4% مل رہا ہے، ایف ڈی کے اندر 6-7% مل رہا ہے، تب بھی نقصان ہے بیٹھیں گے۔ تو اب ان پیسوں کو آپ کو انویسٹ کرنا ہے۔ اب انویسٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ گولڈ خرید لیجئے، اور آپ کے پاس اور زیادہ ہیں آپ پراپرٹی میں لگا دیجئے، اور ایک طریقہ آپ کا انویسٹ کرنے کا شیئر مارکیٹ ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس میں جو ہے تجارت ہو رہی ہے، یہ چیز سامنے، اس کے اندر تجارت ہو رہی ہے، اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو شیئر مارکیٹ ہے یہ ہر ایک کے لیے ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ انفارمیشن کے لیے تو ہے، سجیشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شیئر مارکیٹ میں کود پڑیے، اور ہر ایک کے لیے ظاہر ہے یہ ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام پیچیدہ ہے، نظام اس کا بہت پیچیدہ ہے اور اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں، تو ہر ایک کے لیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ایڈوائزیبل نہیں ہے۔ یعنی شیئر مارکیٹ کے اندر پیسے لگا کے تو اس کو واپس لے لینا اور اس سے کچھ پروفٹ کما لینا، کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے واپس نکال لینا۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ اوپر لائیے، شیئر مارکیٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیئر مارکیٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پہلے زمانے کے اندر جو کاروبار ہوتا تھا، اگر آدمی اپنی ذات کے بلبوتے پر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو بھی اس کو کیپٹل چاہیے، لیکن اتنا بڑا کاروبار لیول پر، اتنے بڑے لیول پر کاروبار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر پارٹنرشپ کر رہا ہے تو تھوڑے پیسے ایک نے ملائے، تھوڑے پیسے دوسرے نے ملائے، پارٹنرشپ شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے کے اندر کاروبار جو ہے اور بزنس بہت بڑے بڑے لیول پر ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ نے، ایک آدمی نے گورنمنٹ سے ایک پروجیکٹ لیا، اور پروجیکٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرخ آباد سے لے کے کانپور تک کی سڑک بننا ہے، تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپے 4 کروڑ روپے میں سڑک بن جائے گی، اس میں تو اربوں اور کھربوں روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ اگر وہ یعنی اپنے بلبوتے پر شروع کر بھی دیں اور کل کو نقصان ہو جائے تو ایک آدمی کے لیے بہت آپ کے لیے مشکل بات ہو جائے گی، اور اگر اسی کاروبار، اسی یعنی پروجیکٹ میں 1 لاکھ لوگ شامل ہو جائیں تو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نقصان بھی ہو جائے تو سب پر تقسیم ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے بزنس چونکہ وجود میں آنے لگے، اس کے لیے اس کی جو ہے آپ کی شیئر مارکیٹ کی ضرورت پیش آئی۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہاں پر سمجھنے کی ہے، ہم لوگ جو فزیکل پارٹنرشپ کرتے ہیں، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ناکام ہوتی ہے، اور ناکام اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر امانت داری نہیں ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کا حقوق کا خیال نہیں ہے۔ اور اس بات کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بہت سے پارٹنرز کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے مار لے جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔